اور آئیے اب یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور، جو تقریباً ہر گھر میں مسلمانوں کے پاس بہشتی زیور موجود ہے، شادی میں بطور خاص تحفہ دیتے ہیں یہ لڑکیوں کو، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں۔ اس میں لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے نکاح کرنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، نکاح کر کے چلا گیا اور برسوں غائب رہا، ادھر اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا، برسوں غائب رہا شوہر اور یہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں یہ بچہ اسی کا ہے، جبکہ انہیں رہا ہی نہیں گھر میں بیوی کے ساتھ، وہ تو شادی کیا چل دیا، یہاں بچہ پیدا ہو گیا، کہتے ہیں بچہ اسی کا ہے، نسب ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ جو آگے پیچھے سے نجس چیزیں نکلتی ہیں اس سے طہارت دی جا سکتی ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی ناپاک چیزوں سے طہارت دی جا سکتی ہے، پیشاب پخانے سے طہارت دی جا سکتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عبارتیں ان کی کتابوں کی ہیں، پڑھنا سے بھی ہم کو شرم آ رہی ہے، کیا پڑھ کے سنائیں آپ کو؟ یہ تمام حوالے میرے پاس موجود ہیں کتاب کے اندر۔ عزیزان محترم، اور ایک حوالہ سن لیجئے، کتاب کا نام ہے الامداد، الامداد کتاب کا نام ہے، یہ کتاب بھی مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے۔ اس میں ان کے مرید نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہے کہ خواب میں مرید اشرف علی تھانوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ، لیکن مرید کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لینے کے بجائے یہ اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا چاہتا ہے، پھر وہی کلمہ نکلتا ہے، پھر وہی کلمہ نکلتا ہے، دوبارہ یہی نکلتا ہے، یہاں تک کہ زبان سے وہ درود پڑھتا ہے تو درود میں اللہم صلی علی سیدنا محمد کے بجائے اللہم صلی علی اشرف علی نکلتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ بے چین ہو گیا مرید، کیا بات ہے، میرے سرکار کا نام زبان سے نہیں نکل رہا، اشرف علی کا نام نکل رہا ہے۔ تو اس نے اپنے مرید صاحب سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے۔ تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی توبہ کرو، اشرف علی رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے اور سرکار آخری نبی ہے، اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا حضور کے بعد اگر کسی کو رسول مان لیا وہ کافر ہو گیا۔ بولو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو چاہیے تھا اشرف علی تھانوی کو کہ اپنے مرید کو ڈانٹتا، ڈپٹتا، توبہ کرواتا، کہتا توبہ کرو میرے سامنے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد، لیکن بجائے اپنے مرید کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے پیر صاحب نے تسلی دی، کہا کہ اس میں تمہارے لیے تسلی تھی، اور تم جو رجوع کرتے ہو بعونہ تعالی وہ متبع سنت ہے، یعنی تم جو میرا نام پڑھ رہے ہو، اشرف علی کا نام کلمے میں پڑھ رہے ہو، اشرف علی کا نام رسول درود میں پڑھ رہے ہو، تو میں گویا کوئی غیر نہیں ہوں، سرکار کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوں، اس میں تمہاری تسلی ہے کہ میں متبع سنتی ہوں۔ دیکھو آپ کیسے پیر صاحب ہیں اور کیسے مرید صاحب ہیں، معاذ اللہ۔ پھر بھی مرید کو اتنی عقل تو آئی کہ اپنے پیر سے مسئلہ پوچھ کے اپنی اصلاح کر لوں، لیکن پیر کو ایسی توفیق نہ ہو سکی کہ اپنے مرید کی اصلاح کر سکے۔ عزیزان محترم، یہ ہے پیر کا حال۔ عزیزان محترم، تو ایسے پیروں سے ہم دوری اختیار کریں اور ایسے مولویوں سے ہم دوری اختیار کریں جو ایسے عقائد کے حامل ہیں۔ یہ ساری کتابیں، اور بھی کتابیں ہیں میرے سامنے، لیکن میں اب یہ ساری کتابوں کے ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کروں گا تو شاید صبح ہو جائے گی، لیکن ریفرنسز ختم نہیں ہوں گے۔ ابھی ایک کتاب کے اندر ہی تقریباً یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیے آپ، یہ میں ورقے لکھ کے لایا ہوں، کتنے ریفرنسز کے اندر ہیں۔ اگر ایک ایک بھی پڑھ کے سناؤں گا تو میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موقع سے آپ کے سامنے جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بیان کی جائیں گی، لیکن اب جو چیزیں میں پیش کیا ہوں الحمدللہ یہ کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لہذا آج آپ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت،
حضور سے عبادت تک کے حضور سے عبادت تک کے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہے حق جماعت اہل سنت حق جماعت اہل سنت حق جماعت. اب محمد رسول اللہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کے تعلق سے ایک آخری بات سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ میں جو حروف رکھے ہیں گنتے جائیے. میم، ہا، میم، دال، الف، لام، را، سین، واو، لام، لام، ہا. محمد الرسول اللہ جملہ 12 حروف ہیں. کتنے؟ 12 حروف. اور لا الہ الا اللہ کو گن لیجیے. لا الہ الا اللہ میں جملہ 12 حروف ہیں. کلمے کا پہلا جز بھی 12 حروف، کلمے کا دوسرا جز بھی 12 حروف. اللہ تعالیٰ کو 12 کا عدد اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنے نام کے کلمے میں اور اپنے محبوب کے نام کے کلمے میں 12 حروف رکھے ہیں. اور ایک بات بتا دوں کہ جتنے حروف کلمہ مبارکہ میں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی بھی حرف میں نقطہ نہیں ہے. نہ میم پر نقطہ، نہ ہا پر نقطہ، نہ میم پر نقطہ، نہ دال پہ نقطہ، نہ لام پہ نقطہ، نہ الف پہ نقطہ. جتنے حروف کلمہ طیبہ میں ہیں سب بے نقطے والے ہیں. جیسے بے کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے. تو نقطہ نہیں ہے کلمے میں، نقطہ نہیں ہے نا، بغیر نقطہ کے کلمہ ہے. یہ کلمہ ایسا کیوں لکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس کی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بے نقطہ، رسول کا نام بھی بے نقطہ، کلمہ طیبہ پورا بے نقطہ. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ میری ذات بھی نقطہ چینی سے پاک ہے، میرے محبوب کی ذات بھی نقطہ چینی سے پاک ہے. نہ مجھ پر تم نقطہ چینی کر سکتے ہو، نہ میرے محبوب پر نقطہ چینی کر سکتے ہو. اسی لیے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پکار اٹھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ کے رسول، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں میں آج تک کوئی بچہ جنا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں. قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک بنا کر پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تحقیق آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا جیسے آپ کی تمنا. ساری کائنات کو رب نے اپنی مرضی سے پیدا کیا اور مصطفیٰ کو اللہ نے مصطفیٰ کی مرضی سے پیدا کیا. یہ شان ہے. کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول کہہ رہے ہیں. صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے. وہابی کیا کہتا ہے؟ رسول ہماری طرح بشر ہے، رسول میں عیب ہے، رسول میں یہ نقص ہے، رسول میں وہ کمی ہے. جبکہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ قد خلقت مبرعا من کل عیب، تحقیق آپ کو پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک بنا کر. آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کی ذات بے عیب ہے، اللہ بے عیب، رسول کی ذات بے عیب. اللہ تعالیٰ جو بے عیب ہے وہ اپنے آپ سے بے عیب ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے. لیکن رسول کو جو اللہ نے بنایا ہے بے عیب بنایا ہے. یہ اللہ کی شان و قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب بنا کر پیدا کیا. لہذا آج کی اس محفل میں حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے جو عظمت والی باتیں، حضور کی شان والی باتیں، رفعت والی باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور ایک گستاخان رسول جن کے نام میں نے لیے ہیں ان سے بے تعلق ہو جائیے. اب کہیں گے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ارے بھائی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہم تھوڑی لکھ رہے ہیں، وہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہم تھوڑی لکھے ہیں، اس کا عقیدہ ہوگا ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ایسا عقیدہ نہیں بنایا، آپ نے کتاب نہیں لکھی، ایسی کتاب، ایسی جملہ، ایسا جملہ، ایسی تحریر نہیں کی آپ نے، مانتا ہوں میں. لیکن جو لوگ یہ کتابیں لکھے ہیں تم ان علماء کو اپنا عالم سمجھتے ہو، اپنا مقتدا سمجھتے ہو، اپنا رہبر سمجھتے ہو، اپنا ان کو پیر مانتے ہو.
تو لہذا تم نے چوری نہیں کی لیکن چور کا ساتھ دیا. تم نے چوری نہیں کی، چور کا ساتھ دیا. تو حکومت کی نظر میں، قانون کی نظر میں چوری کرنے والا بھی چور ہے، چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہے. لہذا ہم ایسے دین کے چور ڈاکوؤں سے اپنا تعلق نہ رکھیں، ورنہ ہمارا شمار بھی ڈاکوؤں میں ہونے لگے گا، ہمارا شمار بھی چوروں میں ہونے لگے گا. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ثناخان مصطفیٰ میں ہو، ہمارا شمار غدران مصطفیٰ میں ہو، ہمارا شمار سرکار کے غلاموں میں ہو، ہمارا شمار سرکار کے عاشقوں میں ہو، ہمارا شمار سرکار کے چاہنے والوں میں ہو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے.